بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور یاد کریں اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، تو تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے سے، تو تم اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم آپ پہ ہرگز ایمان نہیں لا سکتے یہاں تک کہ اللہ کو علانیہ دیکھ لیں، تو تم کو بجلی نے پکڑ لیا اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر گزار بنو. وظللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر ہم نے من و سلوہ اتارا، کھاؤ اس پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں دیا. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی جانوں ہی پر ظلم کرتے ہیں. آپ کے سامنے بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مہربانیاں تھیں، جو انعامات تھے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. اور مقصد یہاں پر یہ ہے کہ بنی اسرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائیں، اس لیے کہ انعامات اور مہربانیوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر یہ ہے کہ اللہ نے جس نے احسان کیا ہے بنی اسرائیل پر، اسی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. تو اب یہ بنی اسرائیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایمان لائیں اور نئی دعوت کو قبول کریں. اس سے پہلے کئی احسان کا تذکرہ کیا گیا اور آج بھی چند احسانات مختصر طور پر پیش کیے ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، بعد میں کہا مراد پوری قوم بنی اسرائیل، بعد میں کہا کہ صرف وہ مراد ہیں جنہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، بچڑے کی پوجا کی. اور اس سے پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے طور پہاڑ پر قانون لانے کے لیے، اللہ کا دستور لانے کے لیے، حکم لانے کے لیے، تاکہ یہ بنی اسرائیل اس پر عمل کر سکیں، تو وہ وہیں پر تھے کہ ان کی قوم نے ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی، گائے کے بچے کی پوجا شروع کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ معافی کی صورت کیا تھی، آئندہ بھی آ رہی ہے. اس آیت میں معافی کی صورت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. اور ظلم بتایا گیا کہ سب سے بڑا ظلم شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی. انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، یہ عظیم گناہ کر کے اور شرک کر کے. فتوبوا الی باریکم، تو تم توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے. پیدا کرنے والا یہ صفت اللہ نے باری یہاں اس لیے ذکر کیا، یہ بتا دیں کہ یہ گناہ بہت سخت ہے، یہ جرم بہت بڑا ہے. پیدا کرنے والے نے پیدا کیا اور تم نے عبادت غیر کی کی، تو تمہیں جس نے پیدا کیا تم اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو. کیا سزا ہے؟ ایک تو توبہ کریں اور دوسرے فقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل کرو. یہ توبہ ہے. ایک تو زبان سے معافی مانگو اور دوسری یہ کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. اس کی کیا صورت تھی
مختلف روایتیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. بعض روایتیں یہ آتی ہیں کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کیا تھا ان لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ رات کی تاریکی میں، بعض روایتوں میں بغیر تاریکی کے شرط کے، دونوں ایک دوسرے کو مارے. وہ جتنے بھی بچڑے کی پوجا کرنے والے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں. ایک شکل یہ تھی، دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کیا ایک دوسرے کا آپس میں. دوسری روایت جو آتی ہے وہ یہ کہ تمام وہ لوگ جمع ہوئے جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کیا تھا اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کیا. رات کی تاریکی میں یہ کہا گیا کہ ایک دوسرے کو ماریں اور جتنے جو مر جائیں گے، قتل ہو جائیں گے، وہ شہید کا مرتبہ پائیں گے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا. جو زندہ بچیں گے اللہ تعالیٰ ان کی بھی گناہ کو معاف کر دیا اللہ تعالیٰ. تو اس میں دونوں شریک ہیں، بچڑے کی پوجا کرنے والے بھی، نہ پوجا کرنے والے بھی، اور جو مر جائے، جو قتل ہو جائے. جو قتل ہو گیا وہ شہیدوں کا مرتبہ، اور جو قتل نہیں ہوا اس کے گناہ معاف. یہ ہے توبہ کی شکل اور یہ ہے قتل کی صورت. بعض روایتیں یہ آتی ہیں کہ اگر ماں باپ اور بیٹے نے کیا ہے تو دونوں میں سے ایک کو قتل کرنا، دونوں میں سے ایک کو قتل کرنا. اس طرح جو قتل ہو گئے وہ شہید، جو بچے زندہ ان کی توبہ قبول. یہ بھی صورت فاقتلوا انفسکم. بعض روایتیں آتی ہیں کہ 70,000 بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے. 70,000 بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ غمگین نہ ہوں، جو قتل ہو گئے وہ شہید، جو زندہ بچے وہ معاف، ان کے گناہ اور اللہ کے قریبی اور مقرب بندے. یہ ہے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جب غمگین نے کہا یہ گا بھی تو تمام بنی اسرائیل ختم ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں بچے گا جس کی طرف میں رسول النبی بنا کے بھیجا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کہا کیا بس. تو اس وقت 70,000 بنی اسرائیل قتل ہو چکے تھے. یہ ہے ان کی سزا. فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم. یہی تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے پاس. یہی سزا ہے. اور یہ سزا تھی، یہ سزا اسلام میں بھی بعض چیزوں پر ہے. شادی شدہ اگر زنا کر لے تو سنسار قتل ہے، اور اگر قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے قصاص ہوری قتل ہے. تو اسلام میں بات سنتے ہیں تو اس شریعت میں یہ رہا ہوگا کہ جس نے شرک کیا اور بچڑے کی پوجا کیا ہے وہ قتل ہو جائے، اس کا قتل. اور اس کے قتل کی صورت یہ نکلی، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر. جو زندہ بچے ان کی توبہ قبول ہو گئی. انہ هو التواب الرحیم. بے شک وہی توبہ کو قبول کرنے والا، رحم کرنے والا. یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ توبہ قبول نہ کرتا سب جہنمی ہوتے، سب ایک نبی کی امتی نہ ہوتے موسیٰ علیہ السلام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان بتایا. پھر بھی بنی اسرائیل بچے اور انہی کی نسل ہے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے، جو مدینہ منورہ میں آباد تھی. دوسرا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. کیسی حضرت قوم تھی ہے. یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے ہرگز ہرگز، یہاں تک کہ اللہ کو دیکھتے ہیں. آپ جا کے اللہ سے بات کرتے ہیں ہم ایمان لانے والے نہیں جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھیں. اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر آئے طور پہاڑ سے، تو انہوں نے یہ کتاب دی. ادھر بچوں کی پوجا ہو رہی ہے، بتایا کہ لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے، قانون آ گیا توریت. تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے آپ، ہم نہیں جب تک کہ ہمارے قوم کے 70 افراد نہ بتا دیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، نہیں مانیں گے. تو بنی اسرائیل نے 70 اپنے اچھے افراد کو منتخب کیا. 70 افراد کو منتخب کیا اپنے اچھے عمدہ، جو ان میں سب سے بہتر تھے. موسیٰ علیہ السلام ان 70 افراد کو لے کے گئے طور پہاڑ پر.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کیا ایک بدلی کی آڑ میں، بادل کے اندر سے، جس کو سنا ان 70 لوگوں نے آکان سے سنا کہ کوئی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا۔ تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ سے چھپ کر، ہمیں کیا پتا وہ اللہ ہی ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ اللہ ہی آپ سے بات کر رہا ہے، اس لیے ہم بھی اپنے آنکھ سے دیکھیں گے کبھی ہم ایمان لائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی وہ بدلی کے آڑ میں صرف بات سن رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس جرم کی وجہ سے جو یہ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام ہر نبی خود دلیل ہوتے، پھر طور پہاڑ پر لے گئے، پھر اللہ کی گفتگو سنایا، یہ اللہ گفتگو کوئی نبی نہیں سناتے، اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے اپنے آنکھ سے تب مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرا دی، ناراض ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے۔ صاعقہ کے معنی کیا ہیں؟ بعد نے کہا کہ صیحہ، ایک چیخ ایسی آئی کہ سب بے ہوش ہو گئے۔ بعد نے کہا کہ بجلی گری پر، صاعقہ اصلاً بجلی ہی کے معنی میں آتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی تجلی گری ہو یا بجلی گری ہو۔ بعد نے کہا صاعقہ سے مراد آگ ایک اوپر گئی، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی آگ گرتے ہوئے، بجلی گرتے ہوئے، چیخ کو، ان تمام چیزوں کو جو بھی صورت رہی ہو گرنے کی، وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا تمہارے مرنے کے بعد تاکہ تم شکر گزار بنو۔ کیا یہ مر گئے تھے یا بے ہوش تھے؟ جن لوگوں نے قرآن کریم کے اس ظاہری لفظ پر بات کی ہے تو فرمایا کہ اللہ نے موت کھائے نہ گئے، تمہارے مرنے کے بعد اللہ نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، یہ مر گئے۔ یہ 70 افراد بے ہوش نہیں ہوئے تھے، بجلی گری مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جب ہی تو کہا ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا۔ لیکن جمہور علماء کرام کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ اور اکثریت کہ یہ مرے نہیں تھے، بے ہوش تھے، اور بے ہوشی کو بھی مرنا کہہ دیا جاتا ہے جب اس کے اندر سے حرکت ختم ہو جائے تو کہا جائے گا جی ایسا جیسے مر گیا ہے۔ تو بجلی گری یا آگ آئی یا آواز سے یہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر مر جائیں گے تو کیسے دیکھیں گے، بے ہوش ہو گئے تو بے ہوش دیکھتے دیکھتے بے ہوش ہو جائیں گے، لیکن اگر آئی اور فوراً مر گئے تو پھر دیکھیں گے، انتم تنظرون، تم دیکھ رہے تھے۔ جن لوگوں نے یہ کہا اصل بتانا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہو سکتا ہے کہ ہوش میں، ہو سکتا ہے مر گئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے بات کہی ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں تمہارا زندہ کر دیا۔ بعض روایت آتی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی جب یہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اگر جاؤں گا بنی اسرائیل میں تو کیا کہیں گے، وہ کہیں گے اچھا اسی لیے ہمارے 70 آدمی لے کے گئے تھے مارنے کے لیے، تو ہمارے 70 آدمیوں کو مروا دیا لے جاتا، تو بجائے اس کے کہ وہ ایمان لائیں اور میرے خلاف ہو جائیں گے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہیں زندہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر ان 70 افراد کو زندہ کیا جو بنی اسرائیل کے اچھے لوگ کہے جاتے ہیں کہ اچھے لوگ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا تاکہ تم شکر گزار بنو، یہ احسانات اس لیے تاکہ تم شکر گزار بنو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ دوسرا احسان۔ تیسرا احسان وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ہم نے تم پر بدلی کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، تو کھاؤ اس کے اس پاکیزہ سے جو ہم نے تمہیں دیا۔ تو انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا لیکن اپنے جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام، یہ سب واقعات میدان تیہ کا ہے، یہ تیہ کہتے ہیں بھٹکنے کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر پار ہوئے سمندر سے اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا، تو اس کے بعد کی یہ سب واقعات ہیں جو اللہ کی احسانات ہیں۔ تو وہاں پر بچڑے کی پوجا کی سزا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کیا
یہ 40 سال تک بھٹکتے رہے اسی میدان میں. کوئی میدان بڑا نہیں تھا. روایت آتی 10 کلومیٹر کا کے اندر رہا ہوگا, 10 میل کے اندر رہا ہوگا. پھر 10 میل کا میدان, اور اس میں یہ بھٹک گئے. مصر سے انہیں شام جانا تھا. مصر سے شام جانا تھا. مصر سے نکل چکے تھے, سمندر پار کر چکے. جزیرہ نما سینا میں یہ تھے, اسے پار کیا. اب شام جانا تھا کہ انہوں نے یہ سب نافرمانیاں کی. تو یہ بھٹکتے رہے 40 سال تک. صبح کو چلتے, شام کو پہنچتے, ایک جگہ قیام کرتے. تو وہ جب صبح ہوتی تو کہتے وہ یہیں سے تو ہم چلے تھے. پھر وہاں سے چلتے صبح, پھر اس کے بعد وہ چلتے رہتے, رات ہو جاتی تو ایک جگہ قیام کرتے رات گزارنے کے لیے. صبح ہوتی ہے تو یہیں سے ہم چلے تھے. تو جہاں سے چلے تھے وہیں جا کے پہنچتے تھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے بھٹکا دیا 40 سال تک. پھر یہ نکلے تھے بے بس. ان کے پاس گھر نہیں, خیمے نہیں, ان کے پاس کپڑے نہیں, ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا موسیٰ علیہ السلام نے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے, ان کے پینے اور ان کے رہنے, یہاں تک کہ ان کے کپڑوں کا بھی ایسا غیب سے بندوبست کیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے بنی اسرائیل. وہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے تم پر بدلی کا سایہ کر دیا. دھوپ نہ لگے. اوپر ایک بدلی, بعض کہتے ہیں عام بدلی, لیکن بعض کہتے ہیں خاص بدلی. وہ بدلی جس سے اللہ ہم کلام ہوا موسیٰ علیہ السلام سے, وہ بدلی جس سے قیامت کے دن آئے گا فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ. وہ بدلی جس بدلی میں فرشتے آئے غزوہ بدر کے دن جبریل علیہ السلام کی قیادت میں, اس بدلی سے سایہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بالکل بہترین, گھر سے زیادہ پرسکون. یہ اللہ تعالیٰ نے خیمے نہیں تھے وہاں, گھر آبادی چینی گھر کہاں سے بنیں گے, ان کے پاس چینی تھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے کا بندوبست کر دیا. سایہ بدلی کا گھر کی طرح, بلکہ گھر سے بہتر. یہ اللہ کا احسان ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, اور ہم نے تم پر بدلی کا سایہ کر دیا تاکہ تم اس میں رہو, کھاؤ. دھوپ, ہوا, طوفانی ہوائیں, وہ سب تمہیں نہ لگے. دوسری چیز وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ, اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا. آسمان سے جگہ اللہ تعالیٰ نے اتارا. یہ ناشکرے, اس کو بھی انہوں نے ٹھکرا دیا. من کہتے ہیں چرنجبین کو, یعنی بات کہتے ہیں کہ ایسے درخت کی کثرت وہاں ہو گئی اس سے چرنجبین کا درخت ہو. بات کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے شبنم کی طرح کوئی چیز گراتا. وہ چیز جب نیچے آتی تو دودھ سے زیادہ سفید, شہد سے زیادہ میٹھی ہو جاتی. بعد میں کہا شربت پینے کے لیے, یہ شربت پینے کے لیے آسمان سے دیا, یہ میٹھا. وہ سلوا عام طور پر لوگوں نے کہا کہ یہاں جو سامان ملتی ہے بٹیر, تو بٹیر جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. پینا بھی کھانا بھی, نہ محنت کرنا, ہل چلانا, تجارت کرنا, کچھ نہیں, بس آسمان سے آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دے رہا. من اور سلوا, گوشت یہ پکا لیتے, پانی کا بندوبست ہو گیا, آگے آئے گا, اس لیے اس کا بندوبست آگے آئے گا نہیں. پانی کے بندوبست موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک پتھر پر آپ آسا ماریے تو 12 چشمے نکل آئیں گے. انہوں نے کیا, پانی کا بندوبست ہو گیا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست, رہنے کا, کھانے کے لیے پینے کے لیے من, میٹھی چیز, بات کہتے ہیں حلوہ ہے, یہ جم جاتا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا. بعد میں کہا کہ من شہد ہی کا نام ہے. آسمان سے اللہ تعالیٰ شہد ہی اتارتا تھا ان کے لیے شبنم کی شکل میں, اور یہ اسے اکٹھا کرتے تھے. اور بعد میں کہا یہ ایک میٹھا شربت ہے. سلوا بتایا گیا بٹیر کو کہتے ہیں, گوشت چڑیے کا, چڑیا, یہ اسے پکڑتے, دبا کرتے, پکاتے ہو. یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے لیے بندوبست. فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ اس کے پاکیزہ میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم يظلمون, ہمیں پر انہوں نے ظلم نہیں کیا, ہم پر کیا ظلم کریں گے, وہ اپنی جانوں پہ ظلم کریں. کیا کیا انہوں نے ایک طرف تو یہ تھا کہ دن کا دن, یعنی آج آپ دن بھر جو ضرورت ہے وہ لے لیں, یہی تھا. کل نہیں, کل کے لیے نہیں جمع کرتے. ہم بھی آج ایسے حریص ہیں کہ ہم بھی صبر نہیں کرتے, جمع کر کے دیتے ہیں. لیکن یہ تھا کہ ایک دن میں کا سب رہے, جتنا بٹیر لینا ہے ایک دن میں جتنا کھانا ہے.
جتنا حلوہ یا شربت شہد جو لینا ہے ایک دن میں جتنا کھانا، دوسرے دن کے لیے اگر آپ لیں گے تو سڑ جائے گا، فوراً سڑ جائے گا، سب سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، کھانے لائق نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے یہی کیا، انہوں نے یہ کیا کہ ایک دن کا کئی دن کا جمع کر لیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ٹھکرا دیا، کہا کہ ہمیں یہ سب نہیں چاہیے، ہمیں گندم چاہیے، جو چاہیے، دال چاہیے، سبزی چاہیے، یہ سب نہیں چاہیے۔ عظیم اللہ کا احسان کچھ نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ نے گوشت کھانے کے لیے بہترین دیا اور بہترین میٹھا کھانے کے لیے دیا، لیکن انہیں ٹھکرا دیا۔ تو اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم پر انہوں نے ظلم نہیں کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے رہے، وہ اس نعمت کو ٹھکرا کر وہ محروم کر دیے گئے اس نعمت سے، ہم پر ظلم نہیں کیا انہوں نے۔ اس نعمت کا انکار کر کے، اس نعمت کا غلط استعمال کر کے انہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے کہ ہم نے محروم کر دیا اس سے۔ لیکن یہ اللہ کا احسان تھا، یہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے ان کے لیے گھر دیا، بدلی، اور اللہ نے ان کو کھانے اور پینے کا بندوبست کیا، پانی چشمے نکالے، میٹھا حلوہ دیا اور گوشت پیے کا گوشت دیا۔ کپڑوں کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ خود بخود کپڑا سلانے کی ضرورت نہیں، کپڑا کھائی نہیں سلائیں گے کہاں، اب نکلے ہیں مصر سے، تو جس کے اوپر جو کپڑا ہے وہی صحیح ہے، نہ گندا ہوگا، نہ پھٹے گا، نہ چھوٹا ہوگا۔ اب 40 سال تک بھٹکتے رہے تو بچے جوان ہو گئے ہوں گے، تو وہ ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا، کپڑا بھی ساتھ ساتھ بڑھتا جائے گا۔ تو اس لیے اپنے کپڑے کی ضرورت نہیں، تو پہننے کا بھی بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے غیب سے، کھانے اور پینے کا بھی رہنے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بنی اسرائیل پر، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ یہ آج 3 طرح کے احسان جن کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا، انشاءاللہ ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، آپ کے سامنے آئندہ بات پیش کی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا، کثرت سے تذکرہ کیا ہے، تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی الگ الگ وجہ ہے، کہیں عبرت ہے، تو کہیں سزا ہے، تو کہیں ایک واقعہ ہے، تو کہیں شکریہ کا اظہار ہے۔